وبقربه كم تنجلي. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اسے بھی امام بہقی نے بیان کیا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آئیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ سید الشہور کسے کہتے ہیں، یعنی مہینوں کا سردار کسے کہتے ہیں۔ امام الانبیاء معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ساتوں آسمانوں پر کوئی 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کو سجدے نہیں کر رہے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، اور ہر آسمان والے فرشتوں کے درجے پہلے آسمان والوں سے زیادہ ہیں۔ پہلے آسمان والوں کی نسبت دوسرے والوں کے درجے زیادہ ہیں، تیسرے والوں کے اس سے زیادہ، چوتھے والوں کے اس سے زیادہ۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے درجوں میں فرق ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کے فرشتے، پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے، پھر عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش، اور پھر عرش کا طواف کرنے والے۔ ہر فرشتے کے درجے پہلوں سے بڑھ کے ہیں، اور سارے ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ آج میں آپ کو بتاؤں سید الشہور کسے کہتے ہیں، مہینوں کا سردار مہینہ۔ فرمایا وہ رمضان ہے، اور جب وہ مہینہ آتا ہے میں تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، چاہے وہ آسمانوں کے ہوں، چاہے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں، چاہے وہ سدرۃ المنتہا کے ہوں، چاہے عرش کو اٹھانے والے ہوں، چاہے عرش کا طواف کرنے والے ہوں، میں تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اب اپنی اس عبادت کو روک دو۔ پروردگار پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اس وقت روزہ دار جو دعائیں مانگ رہے ہیں تم ان دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو۔ جو دعائیں وہ مانگ رہے ہیں تم ان پر آمین کہنا شروع کر دو۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ تو انتہائی محبت آفریں ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جو بندہ رمضان میں مجھ سے دعا مانگتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا ہے، وہ گناہ کرتا رہا ہے یا میرے حکم توڑتا رہا ہے۔ فرمایا ماہ رمضان میں جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا، بس وہ دعا مانگتا ہے میں عطا فرما دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا الہم السماوات والارض والجبال والشجر والدواب، خالی فرشتے ہی دعائیں نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے الہم السماوات والارض، میں آسمان و زمین کو حکم دیتا ہوں، اور درختوں اور چوپائیوں کو حکم دیتا ہوں، اور پہاڑوں کو حکم دیتا ہوں، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی مخلوقات کو حکم دیتا ہوں کہ تم روزہ دار کی بخشش کے لیے دعا شروع کر دو۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ روزہ دار اپنے فرائض پورے کرتا رہے اور روزہ کی حالت میں گناہ نہ کرے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات روزہ داروں کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں، اور روزے کا سب سے بڑا جو اجر ہے وہ یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ آپ دیگر عبادات کریں تو جنت ملتی ہے، صدقہ و خیرات دیں تو جنت ملتی ہے، روزہ رکھیں تو جنت والا مل جاتا ہے۔